السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سوال نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ 19ویں صدی عیسوی میں حیدرآباد، دکن، سندھ، بلوچستان، پنجاب، اودھ میں انگریزوں کی پالیسی کے اہم نکات بیان کریں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور جس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 109 پر ہے۔ حیدرآباد، دکن، مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد جو ہے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ بہت سی ریاستوں کے حکمرانوں نے مرکز سے الگ ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ حیدرآباد، دکن ایک امیر ریاست تھی۔ 1724 میں میر قمر الدین خان نے نظام الدین ملک آصف جاں کے لقب سے حیدرآباد، دکن میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ حیدرآباد، دکن کے حکمرانوں کو نظام کا لقب دیا گیا۔ نظام نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے انگریز نظام کو اپنی دوست سمجھتے تھے۔ اس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد بھی ریاست حیدرآباد میں نظام کی حکومت کو قائم رکھا۔ پھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سندھ میں۔ انگریزوں نے تالپور خاندان کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے سندھ کو بمبئی کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد آ گیا جی، مسلمانوں کی 40% زرعی زمینیں ہندوؤں کو دے دی گئیں۔ مسلمان رہنماؤں نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات میں سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخرکار انگریز حکومت نے 1935 میں مسلمانوں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے بلوچستان میں۔ انگریزوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی۔ یہاں خان آف قلات میر محراب خان کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے 1839 میں انہیں شہید کر دیا۔ انگریزوں نے بلوچستان کو 2 حصوں میں، برٹش بلوچستان اور ریاستی بلوچستان میں تقسیم کر دیا۔ برٹش بلوچستان میں کوئٹہ، سیبی، چاغی، نصیر آباد، جھیل، مکسی، لوڈالائی، صوب اور پیشان اور قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ وغیرہ شامل تھے۔ ریاستی بلوچستان میں قلات، مکران، خران، لسبیلا کی ریاستیں قائم تھیں۔ انگریزوں نے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بلوچستان کو پسماندہ رکھا۔ پھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں پنجاب کے بارے میں۔ پنجاب میں 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز دور حکومت میں پنجاب کو ایک خاص مقام حاصل رہا، کیونکہ پنجاب نہ صرف اچھی غذائی اجناس کے لیے مشہور تھا بلکہ سیاسی، ثقافتی مرکزی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جنگ آزادی 1857 انگریزوں کی حکومت کے خلاف برصغیر میں آباد تمام قوموں کی بغاوت تھی جو باہمی اتحاد کی کمی اور جامع منصوبہ بندی نہ ہونے کے سبب ناکام ہو گئی۔ آخرکار مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور وفادار حکمرانوں کو تحفظ کا یقین دلایا گیا۔ اب تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر پر حکومت کرتی تھی، جسے برطانوی حکومت کی طرف سے ہر 20 سال کے بعد چارٹر دیا جاتا تھا، جس کے ذریعے بعض شرائط کے تحت اسے حکومت کا حقدار اور برطانوی حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد آ گیا جناب اودھ کی ریاست کے نواب شجاع الدولہ نے 1764 کی بکسر کی جنگ میں میر قاسم کا ساتھ دیا اور جنگ میں جو ہے وہ شکست کے بعد نواب کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ نواب نے ایک معاہدہ کے تحت کچھ علاقے انگریزوں کو دے کر صلح کر لی اور 1765 میں انگریزوں نے اودھ کے مزید جو ہے علاقوں میں قبضہ کر لیا۔